السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جب سے مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور عوام سبھی نے مفتی صاحب کے حق میں آواز بلند کی ہے، ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے، زمینی پلیٹ فارم کے ذریعے بڑے بڑے علماء نے ان کے حق میں بیان دیا ہے، ان گنت تحریریں لکھی گئی ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر کے وائرل کی گئی ہیں۔ ہمارے علماء نے مسلکی یکجہتی کا ثبوت پیش کیا ہے، لیکن جہاں ایک طرف اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے، وہیں دوسری طرف کے لوگوں کی طرف سے اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں، نفرت انگیز کمنٹس آ رہے ہیں جو نہایت دل کو تکلیف دینے والے ہیں اور نہایت مایوس کن ہیں۔ ایسا ایک آدمی نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں اپنے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ مجھے سینکڑوں لوگوں نے ٹارگٹ کیا۔ ابھی چونکہ پچھلے کچھ دنوں میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں مفتی صاحب کے حق میں اور ان کی رہائی کے لیے جو ہے دعائیں بھی کی ہیں، اور حتی الامکان ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ امت جو مسلکی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ مسلکی تعصب کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے اور اس امت کی بقا کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ مسلکی اختلاف اپنی اپنی جگہ ہے، سب اپنے اپنے مسلک کو مانو، اس کو فالو کرو، لیکن جہاں دین کی، اسلام کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، امت مسلمہ کی بات ہو، تو وہاں ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کی طرف سے برابر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور برا بھلا کہا جا رہا ہے، بلکہ بعض لوگ تو بڑے بھدے اور گندے کمنٹس تک کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں کس قدر نفرت بھری ہوئی ہے اور کس قدر غلاظت بھری ہوئی ہے۔ دراصل یہ لوگ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ گندگی بھری کس نے؟ یہ تو جاہل ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور ان کی تو وہ اوقات ہے کہ گھر میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوگا، لیکن یہ امت مسلمہ کے اتحاد کے نام پر یہ کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ کمنٹس جو ہے، پتہ ہے آپ کو کس ویڈیو پہ آیا؟ اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات بتلانے کی کوشش کی ہے عوام کو کہ دیکھو ہم سب ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں، مسلک ہمارے الگ ضرور ہیں لیکن مذہب ہمارا ایک ہے۔ تو اس ویڈیو پر جو ہے اس طرح کا کمنٹس کیا گیا ہے کہ ہم تو تمہیں ایمان والے نہیں مانتے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کے نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ امت مسلمہ اگر اسی طرح بٹی رہی، نفرت کرتی رہی، تو اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی کامیابی کا راز ہی اتحاد میں رکھا ہے۔ اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے گا، طاقت ختم ہو جائے گی، منتشر ہو جائے گی، دشمن کے مقابلے میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، قدم ہمارے اکھڑ جائیں گے۔ لیکن یہ بات آج کے نوجوان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج جو حالات آ رہے ہیں، بلکہ آج کے حالات جو ہیں سبق لینے کے لیے بہترین حالات ہیں کہ اس طرح کے نفرتی لوگ اور ذہن و دماغ سے بٹے ہوئے لوگ حالات کو سمجھیں کہ حالات کس رخ جا رہے ہیں اور ہمیں اس وقت کیا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو تمہاری ضرورت نہیں، میرے بھائی، ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اتنا پختہ ایمان ہمارا بھی ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں اللہ کے علاوہ۔ ہم صرف امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، تاکہ نسلوں میں دین باقی رہے، اس کے لیے ہم نے قومی یکجہتی، مسلکی یکجہتی کے لیے آواز اٹھائی ہے، ورنہ ضرورت ہمیں بھی نہیں۔ ہمارے اوپر کتنے حالات آئے، تم پر تو آج حالات آئے ہیں، تمہیں تو آج جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم تو ہر وقت ان مسائل کو جھیلتے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر ہر دور میں جو ہے اس طرح کے مسائل کا سامنا کرتے آئے۔ ابھی آپ کی طرف سے جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں نکل کر سامنے آئی، نہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ ہمارا جو ہے سپورٹ کر دیا جائے یا ہمارے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اپنی طرف سے جو ہمیں کرنا تھا، جو رسول اللہ کی تعلیم تھی، جو قرآن و حدیث کا پیغام تھا، وہ ہم نے کیا اور ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن دراصل یہ ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے نوجوان ہی پائے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو علماء ہیں ان کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھو اس بات کو، اگر اسی طرح تم اپنی عوام کو نفرت پروستے رہے، اسی طرح امت کو بانٹتے رہے، تو یاد رکھ لینا یہ امت یہاں تو
شکست خوردہ ہوگی، نقصان اٹھائے گی دنیا کے اندر، لیکن کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عوام کا گریبان نہیں پکڑیں گے، تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ تم سے پوچھیں گے تم نے میری امت کو کیوں تقسیم کیا رکھا، کیوں تم نے بانٹا؟ آج عام آدمی جسے ایمان کی تعریف یاد نہیں ہے، جس کو کلمہ تک ڈھنگ سے یاد نہیں ہوگا، جس کو کلمے کا مطلب تک نہیں پتا ہوگا، وہ جو ہے لوگوں کو ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تمہیں تو ہم ایمان والے ہی نہیں مانتے۔ کتنی آسانی سے آدمی کہہ دیتے کہ ہم تمہیں مومن نہیں مانتے۔ کیا کسی کی تکفیر کرنا، کسی مسلمان کو کافر کرنا آسان کام ہے؟ اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا لوگوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے اور وہ حقیقت میں مومن ہے، اس کا کفر جو ہے اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کسی کو کافر کہہ دینا، یہ آپ نے بڑا آسان سمجھا ہوگا۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکفیر آپ ہی لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، بدعت ہے، رسم ہے، چھوڑ دینی چاہیے، گمراہی ہے۔ کافر کہہ دینا سیدھا سیدھا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ علماء کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ جان کر کے، اس وقت جبکہ دیوبندی مکتبہ فکر نے بھرپور ساتھ دیا ہے، پوری آواز اٹھائی ہے اور ملی اتحاد کا ثبوت پیش کیا ہے، اور اتنا بہترین رویہ انہوں نے اختیار کیا، ایک آواز بھی آپ دیوبند کی طرف سے مفتی سلمان ازہری کے خلاف مجھے نہیں دکھا سکتے۔ یہ بھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، پوری دیوبندی مکتبہ فکر سے، اہل حدیث کی طرف سے بھی نہیں اٹھی ہے، یہ تو میں ان کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن میں اپنے مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں۔ پورے مکتبہ فکر دیوبند سے آپ ایک آواز بھی ایسی مجھے نہیں دکھا سکتے کہ جس میں مفتی سلمان ازہری کے خلاف بیان بازی کی گئی ہو۔ یہ بھی آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو، آپ لوگوں کے لوگ ہی آپ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ لوگ خود اپنے اندر سے تقسیم ہوئے، اتنے زیادہ آپ تقسیم ہیں کہ ایک دوسرے کو آپ مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ خود بریلوی مکتبہ فکر جو ہے کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور اس طرح بٹا ہوا ہے، اتنا شدید بٹا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو مومن نہیں مانتا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہے، افسوس ہے اس بات پر کہ دیوبندیوں کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا، جو ایک بہترین قدم اٹھایا گیا ہے ملی اتحاد کا، اس کی تعریف کرنے والا، اس کو قبول کرنے والا، اس کی تحسین کرنے والا ایک عالم بھی بریلویوں کی طرف سے نہیں اٹھا، جس نے کھڑے ہو کر کے تعریف کی ہو، استقبال کیا ہو، اور اپنی عوام کو سمجھایا ہو کہ دیکھو یہ نفرتیں پھیلانا بند کرو، ہم سب ایک ہیں، ہم میں محبت ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ کسی ایک عالم کا بھی بیان آپ مجھے نہیں دکھا سکتے۔ اور عوام تو جو گند پھیلا رہی ہے سوشل میڈیا، وہ پھیلا ہی رہی ہے۔ تو بھائی میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہمیں تو دلی تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ اگر اسی طرح بٹے رہے تو یقیناً مستقبل ہمارا اچھا نہیں ہوگا، ہمارا نہ صحیح ہماری نسلوں کا ضرور برباد ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور ہم آپ کا سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں۔ ایک دینی ملی ہمدردی آپ سے ہمیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بھی امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں، اور ایک امتی دوسرے امتی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اس لیے ہم محبت میں، کلمے کی محبت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ غلاظت، یہ گندگی اپنے دماغ سے نکال دیجیے، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ زبان جو آپ کی گندی ہے، گالیاں نکال رہے ہیں آپ، ان لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں آپ جو آپ سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آپ کو گلے لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کی تو کوئی برے سے برا آدمی بھی ایسا رویہ پیش نہیں کرتا۔ یہ تو کمینے لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اور آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ تو کمینے پن کی علامت ہوتی ہے، انسان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ تعلیمات رسول اللہ کی نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سوچو کہ ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے جو رویہ آپ کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے، رسول اللہ کی تعلیمات سے بالکل کورے ہیں، جاہل ہیں آپ بالکل۔ جو سینے سے لگانے کی بات کرتا ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اب پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، سمجھ جاؤ، ورنہ تمہاری تاریخیں جہاں بہت عروج والی ہیں، تمہارا ماضی بڑا روشن رہا ہے، وہیں تمہارے ماضی کے اندر تمہارے لیے بڑے سبق بھی ہیں۔ گرناتا، اسپین، بوسنیا، بخارا، سمرقند، یہاں کے حالات پڑھو، کس طرح سے مسلمانوں کا صفایا ہوا، کس طرح سے مسلمانوں کا نام و نشان اور وجود ختم ہو گیا۔